نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحشر کی آخری آیات ہے۔ سورۃ الحشر جس کا نام ہی در حقیقت مسلمان جماعت کا پہلا وہ اقدامی عمل اور حملہ ہے جو طاغوتی ظالم عہد شکن قوموں کے خلاف مسلمان جماعت نے عملی طور پر اختیار کیا ہے۔ دین اسلام اپنا ایک مکمل نظام حیات رکھتا ہے۔ اس میں جہاں مسلمان جماعت کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ نے عبادات کا ایک بہترین نظام اور سلسلہ قائم کیا ہے، وہیں اس نے نظم مملکت کو قائم کر کے انسانوں کے معاشی، سیاسی، معاشرتی امور کو بھی درست کیا ہے۔ اور کسی بھی نظم مملکت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہاں طاغوتی ظالم مفاد پرست طاقت اور قوتوں کو اپنے دائرہ کار میں رکھا جائے، کیونکہ جو مفاد پرست قوتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے مفادات کی خاطر کمزوروں، بے بسوں ان کا استحصال کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، کسی عہد اور قانون کی پاسداری نہیں کرتے۔ دین اسلام نے اس حوالے سے مکمل ایک پروگرام دیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں، سورہ حشر میں، جس میں مسلمان جماعت نے اس سے پہلے دشمن جو مدینہ منورہ پر چڑھ دوڑا ہے اور مسلمانوں کا استحصال کرنا چاہتا ہے، ان کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، مکہ المکرمہ میں قریشی وہ طاقت و قوت تھی جو عربوں کے ہاں ایک بہت بڑی طاقت و قوت سمجھی جاتی تھی، جس کی تسخیر عام طور پر وہ ممکن نہیں نظر آتی تھی۔ لیکن اس سچی مسلمان جماعت پر جب وہ حملہ آور ہوئے تو انہوں نے اس قدر دلیری اور بہادری اور جرت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا کہ بدر میں ان کو ناکو چنے چبھائے، احد میں بھی انہیں آخر کار شکست دی کہ انہیں میدان چھوڑ کر وہاں سے راہ فرار اختیار کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد یہ اندرونی طور پر دشمن جو مدینہ میں موجود تھا، بنو نذیر کی صورت میں، جنہوں نے ان کافروں کے ساتھ ساز باز کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ بنو نذیر کا سردار کعب بن اشرف وہ اپنے ساتھ 50 آدمیوں کو لے کر مکہ المکرمہ میں جاتا ہے اور مکہ والوں سے تعزیت اور افسوس بھی کرتا ہے ان کے سرداروں کے قتل ہونے پر، اور انہیں نئے طریقے سے منظم ہو کر، اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دلاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس قبیلے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بھی سازش کی، اور دیگر جتنے بھی معاہدات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیے تھے جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، ان میں سے اکثر کی انہوں نے مخالفت کی، کسی عہد کی کوئی پاسداری نہیں کی۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ مدینہ کو اندرونی طور پر بھی سازشیوں سے خالی کرا لیا جائے۔ چنانچہ مسلمان جماعت نے یہ پہلی دفعہ اقدام کیا۔ اس سے پہلے تو دفاع ہو رہا تھا، دشمن حملہ آور تھا اور مسلمان اپنی حفاظت کر رہے تھے، دفاع کر رہے تھے،
لیکن یہ پہلا اقدامی حملہ تھا کہ مسلمانوں نے منظم ہو کر دشمن کے علاقے پر چڑھائی کی۔ دشمن اس قدر مرعوب ہوا کہ اس کو اپنا یہ علاقہ چھوڑ کر جلا وطن ہونا پڑا۔ تفصیل کے ساتھ پیچھے ہم اس واقعے کو پڑھ چکے ہیں۔ اس موقع پر مسلمانوں کو اللہ نے کثیر اموال غنیمت بھی عطا فرمائے۔ پھر ان کی تقسیم کا کیا اصول، ضابطہ اور قانون ہے، اس کو بھی ہم نے پڑھا ہے۔ اب یہ سورہ مبارکہ مکمل ہو رہی ہے۔ آخر میں اللہ نے اپنے ان پاکیزہ اور بلند ترین اسماء حسنہ کا تذکرہ کیا ہے جو در حقیقت اس ساری کائنات، اس کے اندر موجود سارے نظام الہی کو بیان کرتی ہیں۔ بڑی جامع آیات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ روزانہ صبح اور شام ان آیات کو پڑھا کرتے تھے، اس لیے صبح و شام کی دعاؤں میں یہ آیات شامل ہیں۔ انسان کی بہت بڑی حفاظت کا ذریعہ ہیں اور در حقیقت اس کائنات کے ایک مربوط منظم نظام میں غور و فکر کرنے کی ان میں دعوت دی گئی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی توحید اور وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ دیکھو، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جامع مکمل نظام زندگی دیا ہے۔ اب اللہ کے سوا کسی اور طاقت و قوت کی طرف تم دیکھنے لگ پڑو تو یہ تمہاری تباہی و بربادی ہو۔ اللہ نے جو تمہیں نظام زندگی دی ہے تا قیامت، یہی انسانیت کے لیے مفید ہے، کارآمد ہے، نجات کا باعث ہے۔ اس لیے وہی ذات ہے، اسی کے ارد گرد تمہاری تمام تر توانائیاں، تمام تر اعمال، تمام تر تمہاری گفتگو کا اور عمل کا محور اور اس کی ارد گرد اللہ کی ذات کے ارد گرد ہی گھومنے چاہیے۔ فرمایا هو اللہ، وہ اللہ ہی ہے جس نے ساری کائنات کا نظام بنایا۔ وہ اللہ ہی ہے جو اس ساری کائنات کا معبود ہے، اس ساری کائنات کا مرکز ہے۔ جی، لا الہ الا ہو الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا اس کائنات میں۔ معبود وہ ہوتا ہے، الہ وہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کی اس کی طرف کشش ہو، وہ ہر ایک کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا ہو، جی، ہر ایک اس کی طرف جھکا ہوا۔ الہ عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے الہت الصبی الی الام، کہ بچہ ماں کی طرف لپکا، یعنی اس کے اندر کشش اور جذب کے معنی پائے جاتے ہیں کہ اللہ کی وہ ذات ہے جس کی طرف ساری کائنات کی کشش ہے، اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ اس کائنات کا فلسفہ، اس کی روح، اس کا خلاصہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اسی نے اس کائنات کو وجود دیا، ان کا نظام بنایا، ہر ایک مخلوق کا اس نے ایک سسٹم باقاعدہ ترتیب دی ہے۔ انسانوں کی کامیابی کا بھی اس نے نظام زندگی قرآن مقدس کی صورت میں نازل کیا ہے۔ اس کے سوا کوئی اور طاقت نہیں ہے جی جس کو مرکز بنا کر تم اس کی طرف دوڑ لگاؤ، صرف وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہٰذا اس نے رہتی دنیا تک تا قیامت تمہیں ایک بہترین نظام زندگی دیا ہے، اس پر عمل کرو۔ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، جو موجود ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے، جو گزر چکا ہے، جو غیب ہے، پوشیدہ ہے، اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ وہ مستقبل کو بھی جانتا ہے کہ اب یہ پروگرام مستقبل میں کس طرح دنیا پر غالب آئے گا۔ کیسر و کسریٰ کی طاقتیں جو اس وقت دنیا کے اوپر ایک سپر پاور بن کر ساری دنیا کو یرغمال بنائی ہوئی ہیں، وہ جانتا ہے کہ اب وہ پاش پاش ہوں گے، کیونکہ اس ذات نے انسانیت کے لیے وہ نظام زندگی بنایا ہے جو انسانیت کے لیے مفید ہے۔ ان نظاموں نے، ان طاقتوں اور قوتوں نے انسانیت کے لیے مصیبتیں کھڑی کی، تکلیفیں پیدا کی، لہٰذا اب وہ دیر تک نہیں چل سکتی، کیونکہ عالم الغیب والشہادہ، غیب وہ ہے جو مستقبل میں، شہادہ وہ ہے جو موجود ہے، اس وقت حاضر ہے جی، تو وہ مستقبل کو بھی جانتا ہے اور موجود کو بھی جانتا ہے۔ یعنی جیسے یہ جماعت ابھی طاقتور ہو کر مدینہ منورہ کا ایک اپنا نظام مضبوط کر رہی ہے اور اس طرح بدعہد قوموں کو شکست دے رہی ہے،
یقیناً یہ مستقبل میں بھی یہ جماعت اللہ کے اس نظام کے تحت ظالم طاغوتی طاقت اور قوتوں کو شکست دے گی۔ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہ ذات بڑی مہربان نہایت رحم والی ہے۔ رحمان، اس میں اللہ کی وہ صفت بیان کی گئی ہے جو ہر ایک کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ جس رحمت کے اثر سے متاثر ہے، اس صفت کو رحمان کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے رحمان الدنیا، یعنی یہ دنیا، یہ کائنات، یہ سب اللہ کی رحمت کا اثر ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس دنیا کے ساتھ اللہ کا تعلق رحمت کے ساتھ ہے۔ اپنے عرش کے اوپر عرش الہی اس کائنات کے اوپر اس طرح محیط اور ہیوی ہے، جس طرح یوں سمجھو کہ دسترخوان میں جب وہ رکھا جاتا ہے خوان پوش، جس کے اندر کوئی کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے تو اس کے اوپر جیسے وہ ڈھانپ دیا جاتا ہے ایک برتن سے، وہ جس سے ڈھانپا جاتا ہے وہ ظاہر ہے سارے کا احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے۔ عرش کسی بھی کرسی، کسی بھی تخت کا وہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے جو نچلے حصے سے عموماً بڑا ہوتا ہے۔ جیسے یہ ٹیبل ہے، ٹیبل کا یہ اوپر والا حصہ یہ عرش کہلاتا ہے، اس کے یہ نیچے والے جو پاؤں ہیں یہ کرسی کہلاتے ہیں، اور یہ اوپر والا حصہ یقیناً اس کی کرسی سے بڑا ہے۔ تو اللہ نے اپنے عرش کی کرسی کے بارے میں فرمایا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی وہ کرسی آسمان و زمین سے بڑی ہے، تو عرش تو اس سے بھی بڑا ہوگا جی، اس کی بڑائی ظاہر ہے اس کی شایان شانی ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عرش کے اوپر ایک تختی لکھ کر رکھی ہوئی ہے، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے بڑے موٹے حروف میں کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب اور غصے پر غالب رہے گی۔ اللہ غضبان بھی ہے، لیکن اس کا رحمان ہونا، اس کی رحمت کائنات کے ذرے ذرے کو شامل ہے۔ اس کی رحمت کے اثرات کافروں کے لیے بھی ہیں اور مسلمانوں کے لیے۔ وہ کافروں پر بھی بڑا مہربان ہے، انہیں مزید ظلم، بدماشی اور فساد نہیں کرنے دیتا، یہ بھی ان پر مہربانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد کرنا تو ہمیں سمجھ آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا ظالم کو ظلم سے روک دو، اس کے ہاتھ پکڑ لو، یہ اس پر مہربانی ہے، اس کی مدد کرنا ہے کہ مزید ظلم کر کے اپنی تباہی و بربادی نہ حاصل کرتا رہے، جو اس کے لیے آگے اس کے نتائج آخرت میں اس کو بھگتنے ہیں، اور جو سزا بھگتنی ہے اس سے بچ جائے، اس کی مدد کرو کہ اس کو ظلم سے روکو۔ تو اسی طرح اس کی رحمت ہی کے اثرات ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اب ایسا نظام زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ اس کے نتیجے میں کائنات کی ہر چیز اس رحمت سے فائدہ اٹھائے۔ انسان تو انسان، حیوانات بھی اس کی رحمت سے ضرور حصہ حاصل کریں۔ اور اس نظام زندگی کے نتیجے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا ہوا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میری سلطنت میں ایک کتا بھی بھوک سے مرتا ہے نا، ایک دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاس سے مرتا ہے، عمر اس کا ذمہ دار ہے۔ یعنی انسان تو ایک طرف رہا، جانور بھی بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا۔ تو یہ اللہ کی اس رحمت کا نتیجہ ہے، اس بہترین نظام کے اثرات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو فرمایا رحمان ہے، اور آگے فرمایا الرحیم ہے، وہ بڑا مہربان ہے کہ اس کی رحمت ساری انسانیت کے لیے، ایک ہے کائنات کے لیے اس کی رحمت، کائنات کے ہر ذرے، ہر مخلوق کے لیے، ایک ہے اس کی خاص رحمت جو صرف انسانوں کے لیے، وہ صفت رحیم میں بیان کی گئی ہے کہ رحیم ہے، وہ انسانوں کے لیے بڑا مہربان ہے کہ انسانوں کو تمام مخلوقات سے اللہ نے ایک امتیازی صفت، کمالات اور اپنی ان تعلیمات کے لیے منتخب کی ہے، اپنی اپنے سے مخاطب ہونے کے لیے اس انسان کا انتخاب فرمایا کہ انسان اللہ سے
مخاطب ہوتا ہے اللہ کو پکارتا ہے، اس کی بات کو سمجھتا ہے، اس کے احکامات کو سیکھتا اور جانتا ہے، پھر اس پر عمل کرتا ہے۔ یہ اللہ کا وہ پیغام ہے جو انسانوں سے متوجہ ہے، انسانوں سے کلام کر رہا ہے، انسانوں کی طرف نازل ہوا ہے، اور ان کو ترقی دینے کے لیے، اس دنیا پر غلبہ اور قبضہ دینے کے لیے، اس دنیا کو استعمال کرنے کے لیے، اس دنیا کی معدنیات کو بھی استعمال کرو، اس کی تم نباتات کو بھی استعمال کرو، اس کے حیوانات کو بھی استعمال کرو، اس دنیا کو استعمال کرو۔ تو انسان کے اوپر اس کی خصوصی رحمت ہے، وہ رحمت اس کی ہر ایک کے لیے۔ یا اس کی ایک اور تعریف یوں کی گئی کہ رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، کہ وہ دنیا میں تو ہر ایک پر مہربان ہے، اور اس کی رحمت ایک اور حدیث میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 100 رحمتیں پیدا فرمائی، ان میں سے ایک رحمت اللہ نے دنیا میں اتاری ہے، اور باقی 99 رحمتیں اللہ نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ اس ایک رحمت کو اللہ نے ساری مخلوقات میں تقسیم کیا ہے، جس میں انسانوں میں سے آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک جتنے بھی انسان ہیں، ان کے دلوں میں یقیناً ایک مہربانی، شفقت، محبت، رحمت موجود ہے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے لیے۔ ہر انسان کو اللہ کی اس رحمت کا ایک حصہ ملا ہوا ہے، ایک ذرہ ملا ہوا ہے۔ اسی طرح حیوانات کے اندر بھی اللہ نے رحمت رکھی ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، ان کی کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، انہیں بھی اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ملا ہوا ہے۔ وہ ایک رحمت کے ٹکڑے کیے گئے، جتنی مخلوقات ہیں اس کے مطابق، اور ہر ایک میں ایک حصہ اور ٹکڑا تقسیم کیا گیا۔ آپ اندازہ کریں، انسانوں میں ہی دیکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کتنے انسان ہیں، ایک کوئی عدد آپ اندازہ کر لیں، پھر اس عدد کو 99 میں آپ ضرب دیں تو جو عدد آئے گا، جو ہماری سوچ سے بھی بہت آگے ہے، اتنے حصے گویا اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، کیونکہ اللہ کی 99 حصے رحمتیں اس نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہیں، جن کے ذریعے وہ بندوں پر اور مخلوقات پر رحم کرتا ہے۔ تو بڑا مہربان ہے، اس کی صفت رحمت ہے۔ اللہ کا اصل تعارف اس کی رحمت ہے، غضب یا انتقام وہ اس کا اصل تعارف نہیں ہے۔ وہ تو در حقیقت بندوں کو صرف ان کی ان خرابیوں سے روکنے کے لیے ہے، ان سے باز رکھنے کے لیے، یا ان کی صفائی اور تطہیر کے لیے۔ کل جہنم میں بھی اللہ جو بندوں کو جہنم میں ڈالے گا، تو وہ اپنا کوئی غصہ اور انتقام لینے کے لیے نہیں، بلکہ ان کی صفائی کرنے کے لیے۔ ان کے اندر جو بد اخلاقیاں پیدا ہو گئی ہیں، جو زہریلے مادے ان میں پیدا ہو گئے ہیں، اب ان کی صفائی سوائے اس جہنم کی آگ کے اور کوئی نہیں چیز کر سکتی۔ دنیا میں تو انہوں نے اپنی صفائی کی نہیں ہے، جو ان کو موقع دیا گیا تھا کہ اپنے اخلاق کو مہذب بناؤ، اپنے آپ کو سنوارو، انہوں نے دنیا میں تو اس کے لیے غفلت برتی، تو اب ان کی صفائی وہاں ہوگی۔ تو اللہ مہربان ہے، تو جو ذات مہربان ہو اس کی طرف تو بندوں کی کتنی کشش ہونی چاہیے۔ کوئی انسان دنیا میں کسی انسان کے ساتھ بھلائی کرے، اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، تو اس کے دل میں ممنونیت ہوتی ہے، انسان اس کی طرف جھکتا ہے، اس کے احترام کرتا ہے۔ تو اللہ سے بڑا تو مہربان کوئی نہیں ہے۔ دیکھو تو صحیح کس طریقے سے اللہ نے اپنی رحمتوں، نعمتوں کا بار بار ذکر کیا کہ اے انسان میری نعمتوں کو ذرا گنو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں تم گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں تم پر وہ صبح و شام برسا رہا ہے۔ تو دنیا میں بھی تم پر مہربانی کر رہا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی اس کی بڑی رحمت ہوگی۔ تو رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، تو دنیا و آخرت میں اس کی مہربانیاں ہیں۔ دونوں تفسیریں کی گئی ہیں، یعنی کائنات کے لیے اس کی رحمت وہ رحمان میں بیان کی گئی، اور رحیم میں جو رحمت بیان کی گئی وہ انسانیت کے لیے اس کی رحمت ہے، کہ انسانیت کو اس نے خاص طور پر اپنی تعلیمات کے لیے منتخب کیا، اپنی اس دنیا کے اندر خلافت کے لیے، اپنی ان احکامات کے نفاذ کے لیے انسان کے انتخاب کیا، تو اس پر بھی خصوصی اللہ کی رحمت ہے۔
یا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اس کی رحمت کا یہاں ذکر کیا گیا الگ الگ الفاظ میں، یعنی رحمان اور رحیم سے۔ آگے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، پھر وہی جملہ دہرایا گیا۔ یاد رکھو اس ساری کائنات کا روح رواں، اس ساری کائنات کا معبود مرکزہ وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ لہٰذا جب اللہ ہی کی ذات اس ساری کائنات کا مرکزہ ہے تو اسی سے انسانیت کی ترقی، فلاح اور کامیابی کا نظام آئے گا، اور جو وہ نظام دے گا جس کو شریعت کہا جاتا ہے، جو اللہ کے قرآن کی صورت میں آیا ہے، اسی میں ہی انسانیت کی نجات ہے، کامیابی اسی میں ہے جب اس کو اپنائیں گے، اس کو اختیار کریں گے۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الملک، وہی بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہت اسی کی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان بادشاہ بن کر انسانوں کی گردنوں کا اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگ پڑے، نہیں، بادشاہی صرف اللہ ہی کی۔ قرآن مقدس کے آغاز میں بھی اس کو فرمایا کہ مالک وہی ہے، اور اختتام پر پھر اس بات کو دہرایا کہ ملک الناس وہی ہے، کہ کوئی انسان لوگوں کی گردنوں کا مالک بن کر ان کے اوپر اپنے فیصلے نافذ کرنے لگ پڑے، اپنی حاکمیت قائم کرنے لگ پڑے، نہیں، حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی ہے، فیصلے اسی کے نافذ ہونے چاہیے۔ انسان صرف اللہ کے ان فیصلوں کو نافذ کرنے کا نمائندہ ہے، اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، یہ انسانوں کی گردنوں کا مالک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ جب دنیا کے ظالم حکمرانوں کے پاس پہنچے تو ان سے سفارت کا جب سلسلہ شروع ہوا، جیسے ایرانیوں سے، تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا ایرانیوں نے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ عرب کا تمہارا ملک ہے، کیا کچھ بھوک آ گئی، کچھ مسائل پیدا ہو گئے تو ہمیں بتاؤ، ہم تمہاری مدد کر دیتے ہیں، یہاں تم کیوں آئے؟ وہ کیا کہتے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں لِأُخْرِجَ النَّاسَ من، ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم لوگوں کو لِأُخْرِجَ النَّاسَ من عبادت الناس الی عبادت الرب، کہ ہم انسانیت کو انسانوں کی غلامی سے نجات اور چھٹکارا دلا کر صرف اللہ کی غلامی میں لے آئیں۔ سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، اور وہ اللہ کون ہے؟ جو بڑا مہربان اور نہیں نہایت رحم والا ہے۔ جب اللہ کی رحمت اور اس کی حاکمیت میں انسان آئے گا تو سارے انسان برابر ہوں گے، مساوات ہوگی، سارے انسانوں کے لیے حقوق یکساں ہوں گے، برابر سب کے لیے ترقی کے مواقع ہوں گے۔ جب انسان اپنے آپ کو انسانوں کا بادشاہ بنا کر، حاکم اور مالک بنا کر، کہ ان کا مالک وہ بن گیا، وہ ان کو اپنا، انسانوں کو اپنا غلام ماتحت سمجھتا ہے، تو اسی سے فساد پیدا ہوتا ہے، خرابیاں اسی سے جنم لیتی ہیں۔ اس لیے اس کا تعارف کروایا گیا الملک، کہ بادشاہ وہی ہے، اور القدوس، دنیا میں اس کے سوا کوئی پاک پلتر نہیں ہے، سب میں نقائص ہیں، کمزوریاں ہیں، خرابیاں ہیں، مفاد پرستیاں ہیں، اغراض ہیں، لالچ ہے۔ کوئی انسان اپنے آپ کو مقدس سمجھنے لگ پڑے، پاکیزہ سمجھنے لگ پڑے، یہیں سے تو برہمنیت اور پاپائیت شروع ہوئی۔ پاپائیت اور برہمنیت جو دنیا کے اندر سب سے بڑی فساد کی جڑ بنی، انہوں نے کہا بس ہم تو پاک پوتر ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں۔ یہودیوں میں، عیسائیوں میں، اور اسی طرح دیگر اہل مذاہب میں خرابی اس سے پیدا ہوئی کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بس وہی تمہارے لیے نجات کی سرٹیفکیٹ ہے، نجات اسی میں ہے، جو کچھ ہم نے کہا وہی سب کچھ ہے، کیونکہ کامیابی ہمارے گھر کی لونڈی ہے۔ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، یہودی کہتے ہیں جنتی وہی ہے جو یہودی ہوگا، جو ہمارے گروہ میں شامل ہوگا وہی جنتی ہے، باقی تو سارے جہنمی ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں جنت میں وہی جائے گا، جنت کا حقدار وہی ہے جو صرف عیسائی ہوگا۔ اپنے آپ کو انہوں نے نجات دہندہ سمجھا، پاک سمجھا، اور باقی ساری دنیا کو ناپاک سمجھا، اور ساری دنیا کو انہوں نے ناکام سمجھا، جہنمی سمجھا۔ فرمایا نہیں، القدوس صرف اللہ کی ذات ہے، پاک صرف ہر نقص سے، کمزوری سے، عیب سے، خرابی اور غلطی سے اگر کوئی پاک ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ انسان ان میں کمزوریاں ہیں۔ اب
اتنے ہی کمزوری سے وہ پاک ہوگا جتنا اپنے آپ کو اس اللہ سے جوڑے گا۔ انبیاء کیونکہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہ اور غلطیوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ تو جتنا کوئی اپنے آپ کو اللہ سے جوڑتا چلا جائے گا تو اس کی نسبت سے اس میں پاکیزگی پیدا ہو جائے گی۔ لیکن وہ اپنے آپ کو باقیوں سے بلند تر سمجھنے لگ پڑے، ایسا نہیں، بلند تر تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے جی، ملک وہی ہے، باقی سب مملوک ہیں، سب انسان یکساں اور برابر ہے۔ فرمایا القدوس، پاک وہی ہے، اور السلام، سلامتی دینے والا، حفاظت کرنے والا صرف وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ ہی وہ جو قانون دے رہا ہے، اسی سے ہی انسانیت کی سلامتی ہے، محفوظ ہوں گے۔ آگے فرمایا مزید کہ المؤمن المہیمن، مومن پناہ دینے والا، المہیمن حفاظت کرنے والا۔ تو انسانیت کی حفاظت جو ہوگی، ان کو جو پناہ ملے گی، وہ صرف اللہ ہی کی نظام تعلیم میں ملے گی، اس کے سوا کہیں بھی پناہ نہیں ہے۔ آج دنیا کبھی یورپ سے متاثر ہوتی ہے، کبھی جو ہے وہ چائنا سے متاثر ہو رہی ہے، کبھی کسی دوسرے سے متاثر ہو رہی ہے، لیکن اللہ کا وہ مقدس نظام جو ان کے ہاتھوں میں ہے، مسلمان جو انسانیت کے لیے امن کا ذریعہ ہے، سلامتی کا ذریعہ ہے، حفاظت کا ذریعہ ہے، اس کو آج چھوڑے ہوئے۔ بھئی حفاظت وہی نظام دے سکتا ہے، انسانیت کی مکمل حفاظت وہی دے سکتا ہے، ترقی وہی نظام دے سکتا ہے جو ان کے رب اور مالک نے ان کو دیا ہے۔ اس کے سوا کوئی نظام بھی ایسا نہیں ہے جو انسانیت کو امن دے سکے۔ مصیبتیں لائے گا، پریشانیاں اور تکلیفیں پیدا کرے گا، سلامتی نہیں آئے گی، امن نہیں آئے گا، حفاظت نہیں آئے گی۔ حفاظت صرف اسی ذات کی طرف سے آ سکتی ہے، اس لیے اس کی صفت السلام، المؤمن، المہیمن۔ دنیا میں لوگ تو ان کو اقتدار اختیار ملتا ہے نا، تو اپنے آپ کو عزیز سمجھ لیتے ہیں، ہم عزیز مصر ہیں۔ فرعون کہتا تھا اپنے آپ کو عزیز مصر، کہ میں مصر کا زبردست اور غالب حکمران ہوں۔ کوئی اپنے آپ کو عزیز عرب یا کسی اور نام سے یاد کرتا تھا، فرمایا نہیں، العزیز بھی وہی ہے، سب پر غلبہ تسلط اسی کا ہے، اور کوئی دنیا میں عزیز نہیں ہے، عزیز وہی ہے۔ الجبار وہی ہے، جبار کے معنی درست کرنے والا، صحیح کرنے والا ہے، لوگوں کی کمزوریوں کو دور کرنے والا، ان کو ترقی دینے والا۔ الجبیر، الجبیرہ، الجبار اسی سے جبیرہ کہتے ہیں۔ جب انسان کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو درست طریقے سے اپنی جگہ پر لگا کر اس کی درستگی اور اصلاح کرنے کو جبیرہ کہا جاتا ہے، اسی سے الجبار ہے جو بہت زیادہ درست کرنے والا ہے۔ ٹوٹی ہوئی شکستہ انسانیت کو درست کرنے والا، ترقی کے راستے پہ لے جانے والا صرف وہی ہے، الجبار۔ اگر انسانیت ترقی جاتی ہے، درست ہونا چاہتی ہے، آگے بڑھنا چاہتی ہے، تو وہ اسی نظام میں اس کو ملے گی۔ الجبار، المتکبر، سب پر زبردست عظمت والا، وہ صرف اللہ ہی جو حقیقی عظمت کا مالک ہے۔ متکبر یعنی جو واقعی عظمت کا حقدار ہے، جس کی عظمت کو سلام کرنا چاہیے، جس کی عظمت کے تحت انسانیت کو زندگی گزارنی چاہیے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ دنیا میں لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ پڑے کہ میں بڑا ہوں۔ اب بڑائی کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، وجوہات ہوتی ہیں۔ کوئی مذہب کے نام پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ پڑے کہ میں بس نجات دینے والا ہوں لوگوں کو۔ کوئی اور سلطنت، طاقت و قوت اس کے پاس آ گئی تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ پڑے، متکبر سمجھنے لگ پڑے۔ نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فی واحد منہما قسمتہ وادخلتہ فی نار جہنم، کہ جو انسان، یاد رکھو، عظمت، بڑائی یہ میری چادر ہے، میرا حق ہے، کہ جو انسان بڑا بننا چاہتا ہے، میرے اس حق کو چھیننا چاہتا ہے، تو میں اس کی کمر توڑ کے رکھ دوں گا، جہنم میں پھینک دوں گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بڑائی صرف اللہ ہی کی شایان شان ہے، بڑی ذات ہے ہی وہی جو حقیقی بڑی ذات ہے۔
دوسرا کوئی انسان بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ زبردستی بڑا بننے کی کوشش کرے. متکبر کہتے ہیں کوئی زبردستی بڑا بننے کی کوشش کرے. تو تکبر قطعاً درست نہیں انسانوں کے لیے، کیونکہ انسان جو بھی بڑا بننے کی کوشش کرے گا وہ جھوٹ بولے گا، غلط کرے گا. حقیقی بڑائی تو صرف اللہ ہی کے لیے، عظمت اسی کی ہے. اسی لیے فرمایا المتکبر، بڑی ذات صرف اللہ ہی کی ہے. اور تکبر کی تعریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی. ایک سچی بات کو قبول نہ کرنا، اور دوسرا انسانوں کو اپنے سے کمتر اور حقیر جاننا. یہ تکبر ہے. کوئی سچی بات کہتا ہے، میرا کسی فرقے سے تعلق ہے، کسی جماعت سے وابستگی ہے، کوئی دوسرا انسان کسی دوسری جماعت والا ہے، وہ کوئی بات کہتا ہے، بات اس کی درست ہے، میں اس لیے انکار کر دوں اس لیے کہ میرے مسلک کے مطابق نہیں ہے، میری سوچ کے مطابق نہیں ہے، نہیں، یہ تکبر ہوگا. تواضع اور عاجزی یہ ہے کہ جو بھی سچی بات کہے بلا تفریق اس کو قبول کیا جائے. سچی بات. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن، دانائی کی بات، سچائی کی بات مسلمان کا گم شدہ سامان ہے. جہاں سے بھی اسے ملے وہ اسے حاصل کرتا ہے، اسے نہیں چھوڑتا. تو متکبر صرف اللہ کی ذات ہے، باقیوں کو تو متواضع ہونا چاہیے. کوئی بڑا بنے، سچائی کا انکار کر دے، یا یہ کہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگ پڑے، تو یہ اس کے لیے درست نہیں ہے. اور اسی لیے ان میں یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ وہ بڑے ہوتے نہیں اور بڑا بننا شروع کر دیتے ہیں. اللہ جو حقیقی بڑی ذات ہے، اس لیے وہ تو سراپے سچ ہے، وہ سراپے مہربان ہے، وہ بندوں پر رحمت کرنے والا ہے. اس کے ہاں اس کے منفی اثرات نہیں ہوتے. سبحان اللہ عما یشرکون، یاد رکھو اللہ کی ذات پاک ہے اس سے کہ جو دوسری طاقت اور قوتوں کو اس کو برابر قرار دیتے ہیں. کسی اور طاقت و قوت کو اللہ بنا کر، متکبر بنا کر، مومن مہیمن اور سلام بنا کر اس کی پرست شروع کر دیں. اللہ اس سے پاک ہے. بڑی ذات وہی ہے، سلامتی اسی کی طرف سے ہے، امن وہی دینے والا ہے، بڑی ذات وہی ہے. اے لوگو اسی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو، اسی کی تعلیمات کو سمجھو اور سیکھو، اسی پر عمل کرو. آگے فرمایا تیسری آیت دیکھو، هو اللہ، پھر فرمایا هو اللہ، وہی اللہ ہے جو اس کائنات کی روح رواں ہے. الخالق، جس کی صفت کیا ہے کہ وہ خلق کرتا ہے. ایک چیز سے دوسری چیز کو پیدا کرنا یہ خلق ہے. ایک اللہ کی صفت ہے اس کائنات میں. جو اللہ کی کمالات ہیں وہ 4 ہیں جی. سب سے پہلے اللہ نے اس کائنات کا مادہ بنایا، جس کو بیان فرمایا بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین اور اس کائنات کے مادے کو تیار کرنے والا. پھر اس مادے سے اس نے مختلف مادے کو لے کر مختلف مخلوقات کو ڈیزائن کیا جی. ایک مادہ مثلا کسی چیز کا ہے، مٹی مادہ ہے، اسی مٹی سے اینٹیں بھی بنی، برتن بھی بنے، اور دیوار مکان بھی بنے، مختلف چیزیں اس سے بن رہی ہیں. تو اسی طرح اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین اور اس کائنات کا سب سے پہلے مادہ بنایا. پھر اس سے خلق کیا، مختلف مخلوقات اس نے اس سے پیدا کی ہیں، انسان، حیوانات، نباتات، جمادات، بے شمار مخلوقات. تو وہ خالق ہے، وہ نئی سے نئی چیزیں بھی بنائے گا. یہ اب اس میں اصل سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ نظام دنیا کے، حالات دنیا کے بدلتے رہتے ہیں. ایک دور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اب ایک آج دور ہے. بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ دور اور حالات بدلتے تھے تو نئے نبی آ جاتے تھے، اور نئے دور اور حالات کے مطابق وہ انسانیت کی رہنمائی کرتے تھے. اب جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت کا آنا نہیں ہے تو حالات تو بدلیں گے. اسی لیے ان آیات میں اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ وہ حالات وہی پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق وہی ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ نئی نئی چیزیں پیدا کرے گا. اور بلکہ آگے فرمایا خالق بھی وہی ہے، الباری بھی وہی ہے، مصور بھی وہی ہے. باری کہتے ہیں صفت باری اور المصور، کہ ایک تو ہے ایک چیز سے دوسری چیز لے کر اس سے کوئی مخلوق تیار کرنا، پھر اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کرنا کہ ان صلاحیتوں کے مطابق وہ کردار ادا کرے. مثلا اللہ نے حیوانات میں اور حیوانات کی ہر نوع میں الگ الگ خصوصیات اور صفات رکھی ہیں.
وہ ان کے مطابق کردار ادا کرتی ہیں۔ اب گائے ہے اس کی ایک الگ خصوصیت ہے، بکری ہے اس کی الگ خصوصیت ہے، اور اس کے مطابق اس کی غذا، توانائی اور صفات الگ الگ اللہ نے ہر ایک چیز میں رکھی ہیں۔ انسان کی اللہ نے الگ الگ خصوصیات رکھی ہیں، ہر انسان کی الگ خصوصیات ہیں۔ اور پھر دیکھو کتنے انسان ہیں، ہر ایک انسان کی الگ الگ اللہ نے تصویر کشی بھی کی ہے، اس لیے آگے فرمایا المصور، تصویریں بنانے والا۔ ایک ہی ماں کی اولاد ہے لیکن ہر ایک کی تصویر الگ الگ ہے، ہر انسان کے اور تو اور اس کے انگوٹھے کا جو پرنٹ ہے وہ الگ ہے، ایک کا کسی انسان سے نہیں ملتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس کے فنگر پرنٹ دوسروں سے نہیں ملتے، لکیریں تک نہیں ملتی، ہر ایک کی تصویر اس نے الگ بنائی ہے۔ اسی طرح نظام جو اب نئے بنیں گے وہ وہی بنائے گا، وہ اس کائنات کو مختلف حالتوں میں تبدیل کرے گا۔ ان کے لیے جامع نظام زندگی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی ہے، تا قیامت جو بھی نظام بنے، جو بھی حالات آئیں، یہ تعلیمات ان کی رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، کسی اور نئی تعلیم کی ضرورت نہیں، یہی تعلیمات تا قیامت انسانیت کی رہنمائی کے لیے کافی ہیں، چاہے حالات کچھ بھی، ہر حالت، ہر دور، ہر ایک زمانے کے لیے اب یہی تعلیمات ہیں، کیونکہ ان نظاموں کو بنانے والا، ان کی تصویریں بنانے والا، ان کو بدلنے والا وہی ہے، اسی ذات نے یہ نظام زندگی تا قیامت انسانیت کے لیے اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کو دیا، اس لیے اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا الباری المصور لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے بہترین، عمدہ اور اچھے اچھے نام ہیں، اچھی اچھی صفات ہیں، اچھے اچھے کمالات ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں بھی زمین میں بھی۔ اور فرمایا وہو العزیز الحکیم، اور وہی عزیز بھی ہے، زبردست غلبہ پانے والا، غلبہ دینے والا ہے، الحکیم بھی ہے، حکمت و دانائی اللہ نے اس جماعت کو دی ہے۔ جس جماعت نے اللہ کی تعلیمات کو قبول کی ہے وہ حکیم بھی ہے، حکمت عطا کرنے والا بھی ہے۔ اب یہ حکمت سے لبریز تعلیمات اس نے مسلمان جماعت کو دی ہیں، لہٰذا وہ ان حکمت والی تعلیمات کو لے کر دنیا میں اللہ کی ان حکمت والی تعلیمات کو غالب کریں، اللہ کا غلبہ عملاً ثابت کریں کہ اس کی تعلیمات ہی دنیا میں غالب، قائم و دائم رہیں گی۔ چنانچہ پہلی مسلمان سچی جماعت نے تو یہ کام کیا، اور آج مسلمان رسمی طور پر دین سے وابستہ ہے، اللہ کی ان تعلیمات کو اپنے معاشروں میں غالب کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشروں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری زندگیوں میں نظام کن کا چل رہا ہے؟ شیطان کا چل رہا ہے۔ اس لیے سورہ مجادلہ میں دو جماعتوں کا اللہ نے ذکر کیا تھا، ایک حزب اللہ، اللہ کی جماعت، اور دوسری حزب الشیطان، شیطانی جماعت۔ ان کا ٹکراؤ ہمیشہ رہتا ہے، شیطانی جماعت اپنا نظام قائم کرنا چاہتی ہے، لیکن حزب اللہ اللہ کی ان تعلیمات کی بنیاد پر اللہ کا نظام قائم کرنا چاہتی ہے۔ تو فرمایا سچی مسلمان جماعت اگر وہ اللہ کی ان تعلیمات کو لے کر منظم ہو جائے، تربیت اپنے اندر پیدا کر لے، تو العزیز الحکیم اللہ ہی کی ذات ہے، وہی غالب کرے گی اس جماعت کو، حکمت و دانائی دے گی، جس حکمت و دانائی کی انسانیت کو ضرورت ہے، لہذا وہ دنیا میں اس طریقے سے حکمت و دانائی کو پھیلائیں گے، ان اعلیٰ تعلیمات کو انسانیت تک پہنچائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اور اپنی ان صفات کے جو ایک بہت گہرے معانی ہیں، جو بڑے یہ خزانے ہیں، ان کو سمجھ کر ان کے مطابق اپنے عملی کردار کو ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔